اور ان کے بعد کسی اور سے نہیں. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کچھ تو تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیں گے، تمہارے اندر ڈر آ جائے گا. کبھی حاکم کا خوف، کبھی چور کا خوف، کبھی بے روزگاری کا ڈر، کبھی روزگار اچھا ہو گیا تو اب یہ روزگار چلے جانے کا ڈر. غرض یہ کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈر سے گھری ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ ڈر اور خوف اسے لگا رہتا ہے. وہ یہ چاہے کہ میں ان ڈروں سے نکل جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ڈر ہمیشہ اس کے ساتھ میں لگا رہتا ہے. تو قرآن مجید نے فرمایا تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ ڈر سے آزمائیں گے. تو یہ آزمائش صرف حضرت امام حسین کے لیے نہیں تھی، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. سارے انسانوں کی آزمائش ہوگی. کس سے ہوگی؟ ڈر سے ہوگی. بے روزگاری ہے، اب آدمی ایک ڈر میں مبتلا ہے. پھر خوف سے آزمایا. والجوع، صرف ڈر سے ہی نہیں آزمائیں گے بلکہ تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے. تمہیں بے روزگار کر دیا جائے گا. اچھا بھلا چلتا ہوا تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. ایک بڑی برائی ہمارے معاشرے میں یہ آ گئی، چلتا ہوا کاروبار تھا، اب کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اس لیے مل گئی ہے. جب چلی گئی تبھی آپ کو یہ بات یاد آتی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جبکہ کرنے والے تو دونوں طرح کی بات بولتے ہیں. کچھ آنا ہو تو بھی کر دیں گے اور کچھ جانا ہو تو بھی کر دیں گے، مگر آپ کا دماغ صرف جانے میں ہی چلتا ہے. چیز چلی گئی تو کہتے ہیں آپ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. آنے میں یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا؟ تو یہ دراصل شیطان ہے جو ہمیں اس طرح کی خرافات میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ سوچ غلط ہے. قرآن مجید نے فرما دیا تمہاری آزمائش بھوک سے ہوگی، تو یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوا ہے. آپ یہاں دوڑ کر کے فلاں بابا فلاں تعویذ اور فلاں دم کی طرف مت بھاگو. آپ اپنے رب کی طرف لو لگائیے. جس رب نے بے مانگے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، کیا اس سے مانگو گے تو وہ ایک نعمت اور نہیں دے دے گا؟ تو اس سے مانگے تو صحیح بندہ، اس کے سامنے روئے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح. تو یہ صرف امام حسین کے لیے نہیں ہے کہ ان کی آزمائش ہوگی ڈر سے اور بھوک سے، نہیں، ہم سب کی بھی آزمائش ہوگی. اس لیے یہ خیال، یہ خبر دل دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی نے کر دیا ہوگا. اور آج باباؤں کا بھی عجیب حال ہے، جو بھی گیا وہ اس کو کچھ نہ کچھ ہے ہی. اچھا بھلا آدمی جس کا ویٹ دیکھو تو 60-70 کلو ہے، وہ ایک مرتبہ چکر میں کیا پڑ گیا، 2 مہینے کے بعد 40 کلو کا ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس جھوٹے فراڈ بابا کی بات پہ اسے اعتماد اتنا ہے کہ وہ اس کے آگے سب کچھ بھول جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ گیا. کسی عامل نے کسی بابا سے آپ سے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. آپ نے اگر اس پر پکا یقین کر لیا، آپ نے اس پر پکا یقین کر لیا، اللہ ہے نا، یقین کرتے ہیں نا، حضور ہمارے نبی ہیں نا، یقین کرتے ہیں نا، قیامت قائم ہوگی، یقین کرتے ہیں نا. تو جیسے قیامت پہ آپ یقین کرتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہو، جیسے حضور کے نبی ہونے پر یقین کرتے ہو، تو اس طرح سے اگر آپ نے اس بابا کی بات پر یقین کر لیا
کہ اس نے جو کہہ دیا بس وہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو جو چیز اتنے نقصان دینے والی ہے اس کے پیچھے ہم اتنا دیوانہ ہوتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لگاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر اعتماد کرو، اس نے تکلیف دی ہے، آزمائے گا، امتحان میں ہمیں صبر کرنا ہے، پھر جب صبر کی منزل سے گزریں گے وہ نعمتیں پھر ہمیں واپس عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا آزمائیں گے تمہیں ڈر سے بھی، خوف سے بھی، من الجوع والخوف ونقص من الاموال، اور اس سے آزمائش ہوگی، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہارا مال وہ بھی تم سے لے لیا جائے گا، اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو اب مکان بنایا آپ نے 1200 اسکوائر فٹ میں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ہمیشہ رہے، آندھی آئی گر گیا، تو اب سوچ کیا بنتی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کیا ہے اس لیے فلانے کا نہیں گرا، میرا گر گیا؟ تو یہ کسی کے کرنے سے نہیں گرا ہے، یہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے کہ اب دیکھیں کہ جب مکان گرا ہے اب رب کی طرف آتے ہو یا بابا کی طرف بھاگتے ہو؟ رب کی طرف آؤ گے تو کامل ایمان والے ہوگے، اور بابا کی طرف بھاگو گے تو پھر تم کمزور ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو کبھی ہمارے مالوں کو بھی کم کر کے آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش صرف امام حسین کی نہیں تھی، صرف ان کے 72 جانثاروں کی نہیں تھی، دنیا میں ہر شخص اور ہر مومن کی آزمائش ہے۔ پھر نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھر مالوں میں کمی، تمہارے باغات میں کمی، تمہارے چلتے کاروبار میں کمی، اور پھر تمہاری جانوں میں کمی۔ تمہارا بڑا عزیز ہے، ماں بہت پیاری ہے، آپ چاہتے ہو 10 سال اس کا سایہ اور ہمارے سروں پر ہے، لیکن آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کی اپنی سوچ سے پہلے اسے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ سوچو گے میں ہمیشہ صحت مند رہوں، ایسا نہیں ہوگا، بیماری آ گئی، کبھی چھوٹی بیماری کبھی بڑی بیماری، جان میں کمی آئے اور اس سے آزمائش ہو۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں بیماری آئے نہیں، ہمیشہ بھلے چنگے رہیں، لیکن آپ صالحین کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں۔ بعض بزرگوں کے معاملات ہمیں یہ ملتے ہیں، 15 دن گزر گئے اور اگر وہ بیمار نہیں ہوئے تو پھر وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کہ اگر وہ راضی ہوگا تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ تو وہ تکلیف آتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، ان کی سوچ یہ تھی۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سب کچھ اچھا ہے تب سوچتے ہیں ہم کہ ہاں ہمارا رب راضی ہے۔ یہ صحیح فکر ہے، صحیح فکر وہی ہے کہ جب تکلیف نہ ہو پھر بندہ سوچے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، وہ مجھ سے روٹھ تو نہیں گیا ہے، مجھے اس سے کیسے منانا ہے، اسے کیسے راضی کرنا ہے۔ اس لیے مصیبتوں کا استقبال کرنا چاہیے، اس پر ہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی جانوں کے بھی نقصان سے آزمایا جاتا ہے۔ یہ سارے آزمائش کے مرحلے ہیں۔ اب ایمان لائے ہیں تو امتحان دینا ہے، اس دور سے گزرنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ خوشی والا ہو
یا غم والا ہو، کسی بھی حال میں رہو، بندگی کا کمال یہ ہے کوئی بھی حال رہے ہمیشہ یہی کہو مولا تیرا کروڑوں شکر و احسان ہے، تب بندگی اپنے کمال کو پہنچا کرتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی حمد کرنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ ماحول حمد اور شکر کا ہمیں اپنے گھروں میں پیدا کرنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ جب آپ یہ ماحول بنائیں گے تو پھر گھروں میں ایک خوشحالی کا ماحول آئے گا، تکلیفیں کہاں نہیں ہوتی۔ آج کس گھر میں سکون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب کے گھروں کی حالت عجیب و غریب ہے۔ کہیں بھائی کو بھائی سے ٹینشن، اگر میاں بیوی کے درمیان ٹینشن نہیں تو بھائی بھائی میں، ساس بہو میں نہیں ہے تو بیٹے اور باپ میں، کچھ نہ کچھ الجھن ہر گھر میں موجود ہے۔ لیکن اس پر پریشان فکر ہونے کے بجائے اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے یہ جو تکلیف دی ہے ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے، اس پر ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اس تکلیف سے نجات کا راستہ آپ کو مل جائے گا۔ اور بندہ اگر شکر نہ کرے، حمد نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے، اس کی ثنا نہ کرے تو پھر نجات کا راستہ نہیں ملتا، بلکہ وہ تکلیف اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد کیا کریں، اس کا شکر کیا کریں۔ یہ شکر بڑی عظیم نعمت ہے، حمد بڑی عظیم نعمت ہے، اور جب کچھ نہ ہو تب شکر کرنا یہ زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آزمائش کے لیے میں نے تمہاری کچھ چیزیں واپس لی تو تم نے کیا کیا؟ میرا در چھوڑ دیا، میری بارگاہ میں رجوع کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے فریاد رسی چھوڑ دی، اور اس سے مانگنے لگے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے۔ رب فرماتا ہے بندے ایسا نہ کر، جب تیری یہ کیفیت بنی ہے لئن شکرتم، اب ذرا تو اپنے رب کا شکر تو کر کے دیکھ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ادھر شکر کر میں ادھر تیری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو جب نعمتیں کم ہوں تو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے، یار زندگی میں اگر صرف چین ہی چین ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے، صرف چین ہی چین ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ جب تکلیف بھی ہو اور چین بھی ہو تبھی جا کر کے زندگی کا مزہ ہے۔ آپ ایک کامن چیز دیکھیں، ایک ہفتے تک کے برہان پور والوں کو کھچڑی بہت پسند ہے، لیکن ایک ہفتے تک کے صبح دوپہر شام تینوں وقت اگر کھچڑی دے دی جائے تو پھر بھی پسند کریں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو تو بڑی پسند ہے نا، رات میں بھی کھاتے ہو، تھوڑی سی زیادہ بنا کے رکھتے ہو کہ صبح بھی کھائیں گے، تو 2 ٹائم تو کھا ہی رہے ہو، ایک ہی ٹائم تو بڑھایا ہے نا۔ اب کیوں پریشانی ہوئی؟ آپ پریشانی یہ ہوئی کہ ایک جیسے ذائقے پر زبان مطمئن نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ نے یہ جو جسم بنایا ہے، اس جسم کی بھی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف آسانی پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ خود یہ جسم بھی کہتا ہے مجھے کبھی تکلیف میں بھی تو ڈالو، کبھی پریشانی میں بھی تو ڈالو۔ تو جیسے زبان ایک ذائقے پر مطمئن نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ جسم صرف آرام پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ہاں وہ شیطان ہے جو کہتا ہے اس جسم کو صرف آرام چاہیے، اور یہ جسم تو کہتا ہے مجھے کچھ تکلیف بھی چاہیے۔ اس لیے تمنا کیا کرو کہ صرف آرام نہ ملے بلکہ کچھ تکلیف بھی ملنا چاہیے۔
اور تکلیف آئے تو پھر اس پہ رب کا شکر کیا کرو. پھر تکلیف کے ماحول میں آپ رب کا شکر کر کے دیکھیں دل کو کیسا چین ملتا ہے, کیسا سکون ملتا ہے. بھرے پیٹ میں الحمدللہ کہنا ہو تو مطلب ہے, پانی پی لیا سیراب ہو گئے اب کہنا الحمدللہ مطلب ہے. اچھے کپڑے مل گئے اب کہنا اللہ کا شکر ہے, یہ تو مطلب ہے. جب نہ ملے پھر کہہ کے دیکھو بارے الہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تیری نوازش ہے, تیرا کرم ہے. پھر دیکھیں دل کو کیسی ٹھنڈک ملے گی, کیسا چین ملے گا, کیسا سکون میسر آئے گا کہ پھر آدمی تمنا کرے گا کہ اگر یہی کیفیت رہے تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چین ملے اللہ کی طرف سے ملے گا, میں اس پہ راضی ہوں, خوش ہوں. مصیبت آ جائے میں اس پر بھی راضی ہوں, خوش ہوں, کیونکہ چین بھی اللہ کی طرف سے آیا, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی. کسی نے یہ بات حضرت امام حسن سے کہی. حضرت امام حسن نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے, لیکن ہم اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم چین اور آرام سے زیادہ مصیبت کو پسند کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ آرام میں ہمارے اپنے نفس کا بھی تو حصہ ہے, وہ بھی تو بھول جاتا ہے, چلو یار مجھے یہ چیز مل گئی, لیکن مصیبت میں ہمارے اپنے نفس کا کوئی حصہ ہے وہ تو کوڑتا ہے. یہاں بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے تو کیوں؟ صرف اس لیے میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں مصیبت میں رہوں, اس لیے کہتے ہیں ہمیں مصیبت زیادہ پسند ہے. تو مصیبت آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, مصیبت آئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے, وہ ہم سے خوش ہو رہا ہے. اس لیے مصیبتوں کو گلے لگانا چاہیے, اس پہ چڑچڑ نہیں کرنا چاہیے. گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر طوفان بدتمیزی نہیں کھڑا کرنا چاہیے, آسمان سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مزاج کے مطابق کھانا نہیں پکا تو آپ اپنا موڈ گڑبڑ مت کرو. آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے ہے کہ حضور دسترخوان پر بیٹھتے, جو چیز بھی سامنے آتی حضور اس کو تناول فرماتے, اس کو کھاتے. آج ہمارے گھروں میں بھی نمک مرچ کا مسئلہ چلتے رہتا ہے, اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. انسان ہے, غلطی ہو جاتی, وہاں بھی ہوتا تھا. مگر حضور کے ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, سبھی کہتے ہیں کہ حضور کو اگر وہ چیز نہ بھی پسند آئے تو حضور کے انداز سے ایسا ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ حضور کو پسند نہیں آئی, جبکہ وہ چیز کیا ہے مزاج کے مطابق نہیں تھی, مگر حضور کے انداز سے کبھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیز پسند نہیں آئی. ہمارے گھروں کا معاملہ کیا ہے, انداز تو چھوڑیں, ایک لقمے پر زبان الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے, اس کی نعمتوں کو رد کرنا ہے, اس کی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے. جب ہم اس کی نعمتوں کو ٹھکرائیں گے, رد کریں گے, تو پھر چین تھوڑی ملے گا, سکون کا ماحول تھوڑی بنے گا. اس لیے اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. تو جو چیز آئی ہے بندہ اسے اللہ کا شکر کر کے, اللہ کی حمد کر کے. میں نے برہانپور میں ایک ایسی فیملی کو دیکھا ہے, کئی سال پہلے ان کے حال اچھے نہیں تھے, کاروباری حالت بھی اچھی نہیں تھی, پیسے پانی کی بھی بڑی تنگی تھی,
لیکن کچھ وقت کے بعد ان کی حالت بڑی اچھی ہو گئی، آج بھی اچھی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے، بنیادی سبب اس میں کیا بنا۔ دعوت وغیرہ میں چند مرتبہ دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا اتفاق ہوا، چند مرتبہ۔ تو میں نے ان کی عادت دیکھی۔ عادت کیا دیکھی؟ ہر دوسرے یا تیسرے لقمے پہ وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے۔ ہم تو پورا کھانا کھانے کے بعد بولتے ہیں نا، ان کی عادت کیا تھی؟ ہر دوسرے یا تیسرے لقمے پر الحمدللہ کہنا۔ میں نے کہا یہ ہے اس کی وجہ۔ آج جو اس نے اتنی ترقی کی ہے نا، تو اس نے مصیبتوں کے دن بھی ویسے گزارے ہیں کہ جب خوشحالی نہیں تھی، جو میسر تھا اس کو بھی کھا کہ وہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہتا تھا، اللہ کی حمد کرتا رہتا تھا۔ آج اس کے اتنے اچھے دن آ گئے، اتنا خوشحال ہو گیا ہے۔ تو تکلیف کے دنوں میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، وہ ہمیں آسانی لایا کرتے ہیں۔ تو بندگی یہی ہے، اپنے رب سے تعلق یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سی آپ کو تکلیف ہوئی، سر میں تھوڑا سا درد ہوا، چاہیے کیا؟ تھوڑا برداشت کریں نا۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، برداشت نہیں کیا، فوراً گلاس میں پانی بھرا، بیچ دیا کہ جاؤ بھائی حافظ صاحب سے دم کروا کے آئے۔ ذرا سی پیٹ میں تکلیف ہوئی، بیچ دیا، جاؤ پانی دم کروا کے لے کے آ جاؤ، تعویذ بنوا کے لے کے آ جاؤ۔ تھوڑا انتظار تو کرتا، 2-4 گھنٹے تو گزرنے دیتا، درد میں درد کا مزہ تو لیتا 2-4 گھنٹے، اس کے بعد بیچتا۔ لیکن نہیں، اتنی جو جلدی کرتا ہے، اتنی جلدی جو کرتا ہے، فوراً تھوڑا سا کچھ ہوا، جاؤ پانی دم کروا کے لے کے آ جاؤ، تعویذ بنوا کے لے کے آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اسے اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب سمجھتے ہیں آپ اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تکلیف آئے تو برداشت کریں ذرا، اس کا بھی لطف لیجئے نا، زندگی کا ایک حصہ ہے وہ، اس کا بھی لطف لیجئے، اس پر شکر ادا کیجئے۔ مولا بڑے دن ہو گئے تھے اس تکلیف سے نہیں گزرا تھا، آج تو نے کرم فرمایا سر میں درد ہوا ہے، یہ نعمت تو نے دی ہے۔ آج تو نے کرم فرمایا آج بخار آیا ہے، آج تو نے کرم فرمایا یہ چیز ہوئی ہے۔ تو اذیتوں کا بھی مزہ لینا چاہیے اور اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا اسے بھروسہ نہیں ہے اپنے رب پر، تو جبکہ بندگی کیا ہے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے حمد کی عادت ڈالیں، شکر کی عادت ڈالیں اور اللہ پر اعتماد کو مضبوط کریں۔ گھروں میں بھی اس چیز کا ماحول بنائیں، نہیں ہے کوئی چیز سمجھا کر مطمئن کریں اور کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے فلاں فلاں نعمت تو دے رکھی ہے، پورا کنگال تو نہیں کیا ہے اس نے، اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ تو اللہ کی حمد بڑی عظیم نعمت ہے، اس کا شکر بڑی عظیم نعمت ہے، اس پر اعتماد بڑی عظیم نعمت ہے۔ مولا کریم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب کا شکر کرنے والے ہو جائیں، اس کا حمد کرنے والے ہو جائیں، اس پر اعتماد کرنے والے ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔